تم اپنے جسموں کا خیال کرتے ہو؟ میں تمہیں بتاتا ہوں اس جسم کی حیثیت کیا ہے۔ یہ جو چمڑی ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ جو گوشت پوست ہمارے جسموں پر ہے اس کی حیثیت کیا ہے پتہ ہے تمہیں؟ اس کو سجانے کے لیے عورتیں 2-2 گھنٹہ شیشے کے پاس کھڑے ہو کر میک اپ کرتی رہیں۔ ہم عورتوں کی طرف سے یہ میک اپ، لالی پاؤڈر اور کنگھیاں بالوں کو سجاتے رہے، اور تم اپنی باڈی کو بناتے رہے جیم میں جا جا کر کے۔ اب اس جسم کی حیثیت سنو، جس دن روح نکلی تمہارے جسم سے اور جب جنازہ لے جایا گیا، قبر میں تمہارے سب سے عزیز لوگ رکھ کر کے آتے ہیں، تختیاں قبر کی بند کر کے آتے ہیں۔ اتنی چھوٹی قبر میں اتنی تاریک جگہ پر، چھوٹی سی جگہ پر، تنگ جگہ پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ مردہ کروٹ بھی نہیں لے پاتا، پھر پلس اس کو اوپر سے نیچے سے پیٹ سے باندھ کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تمہیں پتا ہے اب حکماں نے جو لکھا ہے وہ سنو بزرگوں نے، جیسے ہی تیسرا دن آتا ہے تمہاری قبر کی زندگی کا، جب 3 دن گزرتے ہیں تمہاری ناک کے ذریعے سے پیٹ کی چیزیں باہر آنے لگتی ہیں، منہ کے ذریعے سے آنتڑیاں یا جو بھی اندر کا لیکویڈ ہے سب باہر آتا ہے۔ 5ویں دن کان کے اندر سے بھیجا نکلنے لگ جاتا ہے۔ یہ جو بھیجا سر کے اندر ہے وہ ختم ہو کر کے سڑ کر کے پیپ کی شکل میں کانوں سے باہر آنے لگ جاتا ہے۔ ناک اور منہ سے پیٹ کی چیزیں، کلیجہ، خون بن جاتا ہے، دیگر چیزیں سب کان اور ناک اور منہ سے نکلنے لگتی ہیں۔ اور 40 دن تو بہت دور کی بات ہے، 8ویں دن اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، پیٹ پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے، اور جیسی پیٹ پھٹتا ہے قبر میں کیڑے پیدا کیے جاتے ہیں۔ تم 1000 کوشش کر لو لیکن وہ کیڑے اسی کے لیے پیدا ہی کیے جاتے ہیں، ان کی غذا ہے۔ وہ ناک سے نکلا ہوا گودا، منہ سے نکلا ہوا گودا کھانے کے لیے کیڑے جمع ہو جاتے ہیں، پورے جسم پر طاری ہو جاتے ہیں۔ پیٹ جب پھٹ جاتا ہے تو اتنی شدید تعفن والی بو آتی ہے کہ قبریں بند ہوتی ہیں، ورنہ کئی لوگ صرف بو سے بیمار ہو جاتے ہیں، کئی لوگ۔ اور یہی ہمارے جسم کی حیثیت ہے، یہی ہمارے جسم کی حقیقت ہے۔ اور چند دن گزر جاتے ہیں کہ اس کی آنکھوں کی پتلیاں لٹک کر کے باہر نکلتی ہیں، اس کی آنکھوں کی پتلیاں باہر آ جاتی ہیں اور گڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب جو جسم کے اوپر موجود گوشت ہے اس کو چونٹیاں، مکوڑے اور کیڑے کھانے لگ جاتے ہیں، کھاتے کھاتے 2-3 مہینے کے اندر اس کو صرف اور صرف ڈھانچے کی شکل چھوڑ دی جاتی ہے، ہڈیاں باقی رکھی جاتی ہیں۔ جن بالوں میں تم کنگھیاں کرتے ان کے بالوں کی جڑوں میں پیپ پیدا کیا جاتا ہے، ہر بال کی جڑ پیپ بہاتی ہے۔ اور جن چہروں پر تم پاؤڈر لالی لگا کر کے اس کو سجایا کرتے آئینے میں کھڑے ہو کر، ان چہروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی جھریاں پیدا کرتا ہے۔ یہ تو عام لوگوں کی بات، اور اگر گنہگار ہیں تو ان کے چہروں پر بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں، بچھو چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ کئی لوگوں کی قبروں پر سانپ ان کی ناک کو ڈستے رہتے ہیں اور ان کا گودا پیتے رہتے ہیں۔ سانپوں کا عذاب، بچھوؤں کا عذاب، یا قبر کے عذاب کے ساتھ یہ جسم گلا دیا جاتا ہے، ہڈیوں کے سوا کچھ نہیں باقی رہتا۔ تم کیا سمجھتے ہو مرنے کے بعد احساس نہیں ہوگا؟ مرنے کے بعد ہر درد کا احساس دگنا کر دیا جائے گا۔ آج زندگی میں جتنا تمہیں چونٹی کاٹنے سے درد ہوتا ہے، مرنے کے بعد یہ درد 10 گنا زیادہ بڑھ جائے گا، تمہیں اور درد ہوگا، اور درد ہوگا۔ یہی جسم جو کیڑوں کی غذا بن گیا، کفن ختم ہو گیا، ہمارے جسم میں پیٹ کا گودا باہر آ گیا، آنکھوں سے کانوں سے ساری چیزیں لکوڈ ختم کر دی گئی، بھیجا کانوں سے بہہ کر کے نکل آیا، بچا کیا ہمارے پاس؟ جس جسم کو ہم سجاتے رہے، سنوارتے رہے، اس پر ہزاروں پیسے بہاتے رہے، یہ جسم 40 دن کے اندر کیڑوں کی غذا بن گیا، سب ختم ہو گیا۔ میرے عزیزو، ہر انسان کے جسم کے ساتھ قبر یہی کرتی ہے۔ قبر دباتی الگ ہے، کیڑوں کا عذاب الگ ہے، بچھوؤں کا عذاب الگ ہے، لیکن یہ سب کے لیے احکام نہیں۔ کچھ وہ بھی جنازے ہیں جب یہاں سے جاتے ہیں تو ہزاروں کی آنکھوں میں آنسو چھوڑ کر جاتے ہیں، ہزاروں کی دلوں کی دھڑکن بن کر کے جاتے ہیں۔ ان کے جنازے جب جاتے ہیں تو اللہ کے ملائکہ بھی، فرشتے بھی ان کے جنازے کو اٹھانے کے لیے زمین پر آتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ جو اپنے سینوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیے ہوئے تھے،
जीना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए, मरना चाहते तो मुस्तफ़ा के लिए। फाजिल बरेलवी ने क्या खूब कहा, लहद में इश्क़ शह इश्क़ रुख़े शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। जब कब्र में जाता है एक आशिक़ रसूल, उसे रखा जाता है, कफन इसका भी है, जिस्म इसका भी है, लेकिन फरिश्तों से भी कहा जाता है इसे आहिस्ता से जगाना, मोहम्मद अरबी का गुलाम है, रसूल पाक का वफादार है। और कीड़ों का उसके जिस्म को खाना तो दूर की बात, फरमाया गया क़यामत तक उसके कफन को भी मैला होने नहीं दिया जाता। ना तुम्हारी आंख से, ना तुम्हारे नाक से, ना तुम्हारे चेहरे से कोई गूदा बाहर आता है, कुछ नहीं मेरे अजीजों। जिस्म तरो ताज़ा सलामत रखा जाता है। 1000 साल क्या 10,000 साल गुजर जाएं, हवादिस ज़माना भी आए, लेकिन उसकी कब्र में उसका जिस्म सलामत रखा जाता है। अब तुम्हारे हाथ में फैसला है, कौन सा जिस्म बनाना चाहते हो, वो जो कीड़ों की ग़िज़ा बन जाए, या वो जिस पर फरिश्ते भी उतर कर सलाम भेजें। मैंने खुद मेरे मुर्शिद गिरामी के जनाजे में हाज़िरी दी। हुज़ूर ताजुश शरिया बदरुत तरीक़ा रहमतुल्लाहि तआला अलैह, जिस मर्द कलंदर ने अपनी पूरी ज़िंदगी इश्क़ मुस्तफ़ा में गुजारी। आज तुम नारे लगाते हो ताजुश शरिया ताजुश शरिया, उनके शब रोज़ देखे थे कभी? उनकी सुबह और शामें देखी थी कभी? बहुत पीर होंगे जो बाहर पीर होंगे, अंदर पैर होंगे, लेकिन ताजुश शरिया को मैंने अंदर भी देखा है, बाहर भी देखा है। आंखें बंद भी होती, आंखों से अगर कोई चीज नजर भी नहीं आ रही होती, तब भी इतना ख्याल होता कि कहीं सतर तो ना खुल गया हो, कहीं पायजामा ऊपर तो नहीं हो गया हो। सोने की हालत की बात कर रहा हूं, कोई ना हो तब भी ये ख्याल बाकी रहता। कौन सा ऐसा दिन गुजरता जब वो दलाइलुल खैरात नहीं पढ़ रहे होते, कसीदा बुर्दा शरीफ ना पढ़ रहे होते, हजारों सफर की मसरूफियात के बावजूद हुजूर पाक की मोहब्बत के नगमात में कोई कमी नहीं आई। लेकिन मैं आज आपको एक बात बता दूं, जब इंतकाल हुआ वो जुमा की शाम थी और हमारे मुर्दों को 6 घंटे 10 घंटे में हमको कब्रिस्तान सुपुर्द करना पड़ता है। 12 घंटे रख दें तब भी फ्रिज मंगवाना पड़ जाता है, इसके बाद कब्रिस्तान के हवाले कर दें। मेरे मुर्शिद गिरामी के इंतकाल के बाद 48 घंटे रखे गए, 48 घंटे रखे गए, और उसके बाद जनाजे पाक को गुस्ल देकर लाया गया। ये फ़कीर क़ादरी जनाजे की गाड़ी में शरीक रहा, हज़रत के कदम पकड़ करके मैं कब्र तक रहा। मैं आपको सिर्फ इसलिए ये बात अर्ज़ कर रहा हूँ कि जब गाड़ी जनाजे की चलती थी, मैंने ज़िंदगी में भी हज़रत के हाथ पकड़ करके इधर उधर चलाया। हज़रत के साथ जब जाना होता तो बाजुओं को हम थामे होते, हम क्या चलाते, हमें वो खुद चला रहे होते, लेकिन यह हम बरकत के लिए पकड़े होते। जो नरम और मुलायम जिस्म था, मैंने वफात के बाद जनाजे में खड़ा होकर के देखा, कदमों को पकड़कर, न नरमी में कमी आई, न मुलायम होने में कोई कमी थी। और जब गाड़ी आगे चलती थी, जब आप गाड़ी जनाजा जिस पर रखा हुआ था चलती थी, तो मेरे अजीजों, जिंदगी में जिस तरह जिस्म नरम मुलायम था, मैंने देखा कि गाड़ी जब उसके धड़के होते थे इधर उधर, तो पेट मुबारक और सीने मुबारक वैसे ही हिलता था जैसे किसी जिंदे का हिलता। हाथ पर उंगली रखे तो खून सरक जाए और फिर अपनी जगह पर आ जाए। ये कोई मुबालगे की बात नहीं कर रहा हूं, ये आंखों से देखी हुई चीज है। और कब्र अनवर में रखने के बाद जब उनके साहबजादे और दामाद निकल करके आए, तो थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि चेहरा खुद ब खुद किबले की तरफ था। हम अपने मुर्दों को रखवाते हैं, लेकिन उस आशिक़ रसूल ने अपना चेहरा पहले से किबले की तरफ कर लिया। ये करामात कहें या जिंदगी की हकीकत कहें, हकीकी बात तो ये है जो मुस्तफ़ा की याद में जाता है। उसने क्या ही खूब कहा शायर कि मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मेरे जनाजे पे रोने वालों फरेब में हो बगौर देखो, मरा नहीं हो गमे नबी में लिबास हस्ती बदल गया। हाँ, मरा नहीं हो
غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں۔ ان عاشقوں کا حال یہی ہوتا ہے کہ یہ مر بھی جاتے ہیں، انتقال کر بھی جاتے ہیں، تو بس لباس بدلتا ہے لیکن زندگی پہلے سے اور بلند ہوتی ہے۔ عزیزان گرامی، تمہیں اسی بات پر میں لانا چاہتا ہوں، کون سی زندگی گزارنا چاہو گے؟ کون سی زندگی؟ یا عیاشوں کی، یا نچنیوں کی، یا مجرا کرنے والوں کی، ان ظالموں کی جو جہنم کی طرف تمہیں لے جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں؟ چند دنوں کی عیاشی ہے، تم گانے گا کر اچھل کود کر کے اپنے نفس کو تو راضی کر سکتے ہو، لیکن رب ذوالجلال کی رضا کبھی نہیں لے سکتے۔ آج تم دنیا میں فلموں کی زندگی جی کر کے تھوڑی دیر کی خوشی تو حاصل کر سکتے ہو، لیکن قبر کی راحت کبھی نہیں لا سکتے، قبر کا سکون کبھی نہیں لا سکتے۔ قبر میں اگر سکون چاہیے تو صرف ہمارے سینوں کو ادھر حوالے کرنا ہوگا، مصطفیٰ کریم کے حوالے کرو۔ اب اپنی زندگی کو بدلنے کا وقت آ گیا۔ اے میرے عزیزو، ناموس رسالت کی حفاظت یہی ہے کہ حضور کے اخلاق کی پہلے حفاظت کی جائے، حضور کی سنتوں کی حفاظت کی جائے، حضور پاک کے نام پاک کی حفاظت کی جائے، ان کی تعلیمات، ان کے احادیث کی حفاظت کی جائے۔ جس طرح صحابہ کرام نے اپنی جانیں قربان کر کے حضور کی عزت کی حفاظت کی ہے، آج وقت آیا ہے ان ظالموں کی طرف نہ دیکھنا، یہ بھونک بھونک کر کے تمہیں جگا رہے ہیں، بیدار کر رہے ہیں۔ میں جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ، لیکن ساتھ میں ان حادثات کو اپنے لیے ایک الگ انداز سے دیکھتا ہوں۔ اگر کوئی کتا کسی مندر کے گوفے میں بیٹھ کر بھونکتا ہے اور میرے نبی پاک کی عظمت پر حملے کرتا ہے تو درد تو ہوتا ہے، لیکن ساتھ میں عقیدہ بھی تو ہمارا یہ ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے۔ یا رسول اللہ، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا، جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ یہ کتے کتاب لکھ کر کے کہتے ہیں محمد عربی کا چرتر، ان کے اخلاق، ان کے کردار برے تھے، اور ایسی کوئی چیز نہیں ہے اسلام میں جس سے امپریس ہو کر اسلام قبول کیا جانا چاہیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو اسلام سے ہٹا دینا چاہیے۔ ان ظالموں کو میں جواب دینا چاہتا ہوں، اے مسلمانوں، یہ تمہیں جگانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ تمہیں بیدار کرنا چاہ رہے ہیں۔ اب اٹھو اور یہ بتاؤ تم کہاں کہاں سے میرے نبی کو مٹاؤ گے، کہاں کہاں سے؟ ارے ہمارے گھروں میں بچوں کی ولادت بھی ہوتی ہے، کان میں اگر ہم اللہ کا نام لیتے ہیں تو ساتھ میں محمد کا بھی نام ہے۔ ہمارے بچے جس دن اس دنیا میں آتے ہیں، اذان ان کے کانوں میں دی جاتی ہے تو اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام بھی آتا ہی ہے۔ ہماری اذانیں، ہمارے نماز کو بلانے والی آوازیں، تم کیا مٹا پاؤ گے محمد عربی کے نام کو؟ یہ ہزاروں نہیں کروڑوں اذانیں بار بار دن میں دے دے کر کے یہ بتاتی ہیں کہ تم واللہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تم کبھی الگ نہیں کر سکو گے۔ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدی ہو، واللہ ذکر حق نہیں گنجی سقر کی ہے۔ حضور پاک کا نام کہاں سے ہٹاؤ گے؟ اذانوں سے ہٹاؤ گے، اقامت سے ہٹاؤ گے، نمازوں سے ہٹاؤ گے؟ بلکہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا تھا، دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے۔ کہاں ہے یہ نام؟ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں محمد ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں محمد ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں محمد ہے، اور پوشیدہ ہر مسلمان کے ایمان میں محمد ہے۔ میں نے یہ تبدیل کر کے اسی لیے پڑھا ہے کہ ہر جگہ محمد ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تم کہاں سے ہٹاؤ گے؟ ہمارے کروڑوں کی زندگیاں اس نام پاک پر قربان، اس نام پاک پر قربان۔ ان ظالموں کو یہ بات بتا دینا، اس نام پاک پر اللہ نے نقطہ تک نہیں رکھا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پاک پر نقطہ تک نہیں، عیب تو بہت دور کی بات ہے۔ اور مٹانے کی بات کرتے ہو، مٹانے کے لیے تم اس کا ایک لفظ تک نہیں مٹا پاؤ گے۔ محمد عربی اس عظیم ہستی کا نام ہے جس کی جڑیں تحت الثری میں ہیں، جس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رفعنا لک ذکرک کہہ کر کے بلند فرما دیا ہے۔ کسی کے گھٹانے سے حضور کا نام کبھی نہیں گھٹے گا۔ میں عظمت مصطفیٰ کے لیے بارگاہ اعلیٰ حضرت کی
کا سہارا لیتے ہوئے مسلمانوں تم سے یہ بات کہنا چاہوں گا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے، ان کے نام پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تم بھوکتے رہو میرے نبی کی شان پر اور ہم سنی کہتے رہیں گے سب سے اعلیٰ و اولا محمد محمد ہے، سب سے اولا و اعلیٰ محمد محمد ہے، سب سے بالا و والا محمد محمد ہے، دونوں عالم کا دولہا محمد محمد ہے، اپنے مولا کا پیارا محمد محمد ہے۔ بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا محمد محمد ہے۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ محمد محمد ہے۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا محمد محمد ہے۔ جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جان مسیحا محمد محمد ہے۔ سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا محمد محمد ہے۔ سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا محمد محمد ہے۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا محمد محمد ہے۔ غم زدوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا محمد محمد ہے۔ میں مانتا ہوں اے عقل والو میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں میں یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ کہیں پر تم الگ نہیں کر سکو گے۔ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام پاک کو اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ رقم فرمایا ہے، جنت کے دروازوں پر، عرش و کرسی لوح و قلم پر، آسمانوں کے ہر دروازے پر محمد عربی کا نام رقم ہے۔ دنیا کے ہر گوشے میں وہ نام پاک موجود ہے۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو نہ یہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ بس آخر میں میرا یہی مشورہ سب سے ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ مولا کریم اس جلسے پاک کو اپنی بارگاہ میں قبولیت عام عطا فرمائے۔ میں تمام حاضرین کا شکر گزار ہوں اور آپ سب کو یہ نصیحت کرتا جاتا ہوں کہ آپ زمانہ تمہاری قربانیوں کے انتظار میں ہے اور تمہاری قربانیاں اگلی نسلوں کے لیے بھی اور تمہاری آخرت کے لیے بھی رنگ لائیں گی۔ آپ قربانی دینے کے لیے تیار ہیں؟ کبھی کسی سے خوف نہیں کھائیں گے، کسی چیز سے نہیں ڈریں گے، ہم تختہ دار پر بھی چوم کر کے چڑھیں گے۔ ہاں اب میں یہی کہتا ہوں باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، باطل سے ہم ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ماریں گے یا مر جائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ ہاں جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو، جو تخت نشی ہیں وہ بھی سن لیں توہین نبی کے مجرم کو ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم دار پر لے آئیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، زندہ نہیں بچنے پائے گا گستاخ رسول کسی صورت، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، اسے ہم دوزخ میں پہنچائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے، توہین رسالت ہوگی تو شمع نبوت کے پروانے طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، طاغوتوں سے ٹکرائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ آخری شعر اس کا یہ ہے، جو شخص کرے گا ہمدردی، سمجھ کر کے چلے، جو شخص کرے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ان ظالموں سے جسے بھی ہمدردی ہے نا، جو صلح گلی ہے ہماری جماعت کے منافقین ہیں، غدار ہیں، جو نام مسلمان رکھے ہوں، پگڑی داڑھی سب رکھے ہوں اور ان ظالموں کی گود میں جا کر بیٹھتے ہوں، ان سے میں کہہ رہا ہوں جو شخص بھی رکھے گا ہمدردی بے ادبی کرنے والوں سے، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر، ہم اس سے بھی قرضہ چکائیں گے ناموس رسالت کی خاطر۔ دیکھنا
اب یہ امت مصطفیٰ کے شیر بیدار ہونے لگے ہیں۔ جس دن یہ بیدار ہوں گے تو ان کتوں کی خیر نہیں ہوگی، ان کتوں کی خیر نہیں ہوگی۔ مولا کریم ان چہروں کو سلامت رکھے، ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، ان ماؤں اور بہنوں کی گودوں میں مولا حسنین کریمین پیدا فرمائے، ان کو مولا دوبارہ صلاح الدین عطا کرے، شہاب الدین عطا کرے، اورنگزیب ٹیپو سے شہید عطا کرے۔ مولا ہمیں ہمارے مجاہدین کی قیادت عطا فرما دے، ہمیں مجاہدین کا کردار عطا فرما دے، ہمیں غازیان اسلام بنا یا شہیدان اسلام بنا۔ اے رب ذوالجلال ہماری دعاؤں کو نالین مصطفیٰ کے صدقے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ خصوصیت کے